جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ یقیناً حرام کر دیا تم پر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور اس چیز کو، اس جانور کو کہ جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام قرار دی وہ ہے میتہ، مردار، یعنی جو جانور کھانے جائز ہے اگر وہ طبیعی موت مر جائے، خود سے مر جائے تو اسے کہتے ہیں مردہ۔ حلال کرے بنا خود بخود مر جائے تو وہ میتہ، وہ حرام ہے۔ اور والدم، اور خون، بہتا ہوا خون، یہ بھی حرام ہے اور ناپاک ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر، سور، جس کا گوشت کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، لیکن وہ ایسا نجس العین ہے کہ اس کا بدن کا رواں ناپاک ہے۔ اور وہ جانور کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ جانور وقت ذبح اگر کسی غیر کا نام لیا گیا تو وہ جانور حرام ہو گیا۔ جیسے جانور حلال ہے لیکن کسی تھان پر، کسی بھیٹ پر، کسی مورتی کے سامنے اگر اس کو ذبح کیا گیا تو چونکہ اس کے تقرب کے لیے وہ ذبح کیا گیا تو وہ حرام ہے۔ اور جب مردار حرام ہے، خون بہتا ہوا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام ہے، تو ان چیزوں کا بیچنا اور خریدنا بھی حرام ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث میں، یہ تو قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے، اب جو چیز قرآن سے یا حضور کے فرمان سے واضح طور پر، کھلے طور پر، بالکل جس میں کوئی دو رائے نہ ہو، دو ٹوک جس کو حرام قرار دے دیا گیا، تب اس کا مسلمان کو بیچنا اور خریدنا بھی حرام۔ جیسے شراب کے تعلق سے فرمایا کہ شراب حرام، تو اب شراب کا بیچنا خریدنا وہ بھی حرام، اس میں کسی طرح کی مدد کرنا وہ بھی حرام۔ ایسے ہی جو جانور مردار ہو جائے اس کا بھی بیچنا خریدنا حرام، اس کو پھینک دیا جائے۔ اور خون، بہتا ہوا خون، یہ بھی ناپاک، اس کی بھی خرید و فروخت ناجائز و حرام ہے۔ اور خنزیر، سور، اس کی بھی خرید و فروخت یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ بھی اب مردار ہو گیا۔ اچھا، وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے کچھ لوگوں نے یہ استنباط کرنے کی کوشش کی کہ آپ اگر کسی ولی کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ بھی حرام ہو گیا۔ لیکن یہ ہر مسلمان جانتا، سمجھتا ہے اور مانتا ہے
کہ ہم اگر کسی ولی کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں تو ہرگز کسی مومن کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ جس اللہ والے کے نام پر جانور ذبح کیا جا رہا ہے معاذ اللہ وہ کوئی خدا ہے یا ان سے کوئی تقرب حاصل کرنے کے لیے، جیسے اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف نیت یہ ہوتی ہے کہ ذبح تو اللہ ہی کے نام پر ہوگا، نذر تو اللہ ہی کے نام پر ہوگی، تقرب تو اللہ ہی کا ہوگا، تعبد اور عبادت تو اللہ ہی کی ہوگی، لیکن اس سے جو اللہ ثواب ہمیں دے گا وہ فلاں بزرگ کی بارگاہ میں نظر ہے۔ تو 11ویں شریف کا بکرا یا کسی بزرگ کے نام کا جانور وقت ذبح اللہ کا نام لیا گیا تو وہ حلال ہے، اور وقت ذبح ہر ایک مسلمان جب ذبح کرتا ہے، جب چھری چلاتا ہے جانور پہ تو پکارتا کس کا نام ہے؟ اللہ کا، بسم اللہ اللہ اکبر، اسی نام سے ذبح کرتا ہے۔ ہاں اگر اس وقت کسی غیر کا نام لیا گیا تو پھر وہ جانور حرام ہوگا۔ اور ذبح ہو گیا جانور، یا ذبح سے پہلے کسی اور کا نام لیا گیا، یا ذبح اس کی چاروں رگیں کٹ گئی اور اس کے بعد کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ جانور حلال ہے۔ اس لیے کہ یہاں قرآن نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ، احلال کرنا، آواز بلند کرنا، اور یہ احلال عربی میں کہتے ہیں وقت ذبح آواز بلند کرنا۔ ذبح سے پہلے کسی اور کا نام لیا گیا یا ذبح کے بعد کسی اور کا نام لیا گیا تو اس سے جانور کے حلال و حرام ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حرام اس وقت وہ جانور ہوتا ہے کہ جب وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے، اور اگر یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ نہیں پہلے بھی نام نہیں لے سکتے بعد میں بھی نام نہیں لے سکتے تو پھر تو کوئی جانور حلال رہ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کی قربانی ہے، فلاں کی قربانی ہے، اور جب دعا پڑھی جاتی ہے تو اس کا نام لیا جاتا ہے، لیکن دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ یا تو پہلے یا بعد میں۔ وقت ذبح اللہ کا نام، یہاں وما اہل، احلال سے مراد یہ ہے کہ وقت ذبح صرف اللہ کا نام لیا جائے تو پھر وہ جانور حلال ہے۔ تو یہ نص قطعی سے واضح طور پر یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزوں کا استثناء ہے، کچھ چیزیں اس میں خاص کر دی گئی، جیسے ہر مردار حرام، میتہ ہر مردار حرام، لیکن مچھلی یہ حلال ہے کیونکہ اس میں ذبح کی شرط نہیں ہے۔ اگر مچھلی کسی وجہ سے کسی سبب سے مر گئی تو وہ حلال ہے۔ ہاں اگر مر کے وہ الٹی ہو گئی اور بغیر کسی سبب سے وہ مر گئی تو پھر وہ میتہ میں شامل ہے، لیکن اگر اچھل کے باہر آ گئی اور مر گئی کسی سبب سے، یا کسی دوسری مچھلی نے اس کو مارا اور مر گئی، یا آپ نے پکڑا اور مر گئی تو وہ حلال ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے مردار حرام ہیں سوائے مچھلی کے، اور ایک جانور اور ہے جس کا ذہن میں مجھے ذکر نہیں آ رہا ہے کہ وہ بھی حلال ہے، لیکن مچھلی یہ میتہ میں شامل نہیں ہوتی جب تک کہ خود بخود مر کے الٹی نہ ہو جائے، اوندھی نہ ہو جائے۔ ایسا ہی ہر خون حرام ہے، والدم، ہر خون حرام ہے، لیکن آپ نے فرمایا جگر اور تلی، چونکہ وہ بھی خون ہے لیکن وہ حلال ہے، حلال جانور کا وہ حلال ہے۔ اور خون کے تعلق سے جب وہ حرام ہے تو اب اس کی خرید و فروخت یہ بھی حرام ہے،
یعنی خون جمع کر کے پھر اس کو بیچنا، اس سے نفع حاصل کرنا، یہ حرام۔ لیکن ہاں فقہاء کرام نے فرمایا کہ چونکہ کچھ چیزیں جو حلال جانور کے خون سے بنتی ہے تو جب وہ چیز بن جائے تو پھر اس کو خریدنا اور بیچنا جائز ہے، چونکہ حقیقت بدل گئی۔ ایسے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کسی انسان کی طبیعت خراب ہے، اللہ نہ کرے، اور اس کو خون کی ضرورت ہے، اب خون کی ضرورت ہے تو پیسہ دے کے خون ملے گا، تو وہاں بھی خریدنا ہوا، تو پھر اس کی شکل کیا، اس کی سبیل کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اگر کوئی مجبوری ہو، فَمَنِ اضْطُرَّ حالت اضطرار ہو، حالت مجبوری ہو، اور غیر باغ ولا عاد، اور نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اللہ کے حکم کی، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، اللہ کی حد کو توڑنے والا نہ ہو، اور مجبوری کی حالت میں اگر اس نے ان حرام کا استعمال کر لیا فلا اثم علیہ، اللہ فرماتا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قربان جائے خداوند عالم کی ذات پر، اس کی رحمانیت پر، کہ فرماتا یہ سب چیزیں حرام ہیں، لیکن اگر وقت ضرورت حالت اضطرار میں، فمن اضطر، اضطراری حالت میں اگر کسی نے مردار کھا لیا، اگر کسی نے خون کا استعمال کر لیا، اگر کسی نے شراب پی لیا، اگر کسی نے خنزیر کا گوشت کھا لیا، اگر کوئی مردار کو کھا لیا جان بچانے کے لیے اور اتنی مقدار میں، وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی ایسا نہیں کہ چلو یار مجبوری ہے، پانی نہیں ملتا تو اب خوب شراب پی لے، علیہ السلام، یہ نہیں، بلکہ کوئی ایسے مقام پہ کہ جہاں حلال کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کی جان بچ سکے، تو پھر فرمایا کہ وہ ان حرام کا استعمال کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن دل میں نیت کیا ہو، نہ اللہ سے بغاوت کرنے کی، نہ حد سے بڑھنے کی، بلکہ صرف جان بچانے کے لیے، جان بچانے کی۔ تب جب جان بچانے کے لیے جب بندہ مردار کھا سکتا ہے تو کسی کی جان بچانے کے لیے اس کو خون دیا جا سکتا ہے۔ جب سبیل یہ ہو کہ جان اسی سے بچ سکتی ہے تو پھر اسے خون دیا ہے، اس کو خرید کر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس لئے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ، جب حالت اضطرار ہو تو اس وقت حرام جو ہے اس کے لیے وقتی طور پہ حلال ہو جاتا ہے۔ قربان جائے ہمارا اسلام کتنا آسان ہے، ہم نے خود اسے مشکل بنا لیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ اور رب العزت نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ کہ مردار حرام، شراب حرام، خنزیر کا گوشت حرام، وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام وقت ذبح لیا گیا وہ حرام، لیکن جان بچانے کے لیے اضطراری حالت میں وہ چیز وقتی طور پہ اللہ نے خود حلال فرما دی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھے صرف اسی کے لیے حلال ہے، سب کے لیے نہیں۔ جو حالت اضطرار میں ہو صرف اسی کے لیے، اور وہ بھی وقتی طور پر، ہمیشہ کے لیے نہیں، عارضی طور پر۔ مثال